شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا۔ اس جگہ فقط ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت الحرم پاکیزہ گھر، مسجد الحرام پاکیزہ مسجد۔ ہر دور میں لوگ خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کے لیے اس مقدس مقام پر حاضر ہوتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت جو اس نے اپنے قبیلے کی شان کے مطابق بنایا ہوتا، لیکن اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بتوں کے آگے سر جھکانے سے انکاری تھے۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں اور اندرونی حصے کو کافی نقصان پہنچتا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس دور میں ایک بند بنایا گیا، مگر یہ بند بھی پانی روکنے کے لیے کافی نہیں تھا، جس کی وجہ سے عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی دینے لگا جیسے خانہ کعبہ کی عمارت ان قریب دھڑام سے گر جائے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے خستہ حصوں کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر یہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے خانہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ گرانے سے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لہٰذا خانہ کعبہ کی مرمت پر ان کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو جمع کر کے خانہ کعبہ کی عمارتوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ کعبہ کے وسط میں ایک کنواں ہوتا، عبادت کے لیے آنے والے اپنے نذرانے اس میں پھینک دیتے۔ ایک دفعہ کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لیں۔ کعبہ کی دیواریں نیچے اور اوپر چھت نہ ہونے کی وجہ سے چور کو چوری کرنے میں آسانی ہوئی۔ بہت تنگ و ودود کے بعد چور کو پکڑ لیا گیا۔ جرم کی پاداش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب لوگوں نے فیصلہ کر لیا کسی بھی طرح سے خانہ کعبہ کی خستہ حال دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، مگر اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو فوری توجہ کا مرکز بن گیا۔ کعبہ کے کنویں میں ایک پھندار ناگ بھی رہتا۔ وہ دن کو کنویں سے نکل کر کعبہ کی مندیر پر بیٹھ جاتا اور مزے سے دھوپ سینکا کرتا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی جسارت کرتا، وہ پھن پھیلا پھیلا کر خوفناک پھنکار کرتا، اپنے قریب آنے والوں کو ڈسنے کی کوشش کرتا، جس کی وجہ سے سب کے سب لوگ بھاگ جاتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ ناگ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ایک دن یوں ہوا انہی دنوں ایک بڑا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ اس نے سانپ کو دیکھا تو بجلی کی طرح ناک پر لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا۔ اس واقعہ کا ذکر اس وقت کے عرب کے مشہور شاعر زبیر نے بھی کیا ہے۔ یوں اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا رستہ صاف کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔